زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوہے تے، زندگی دا مزہ وے، زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوہے تے۔ وہ ہستی بیٹھی ہوئی ہے جن کا ہم بڑے عرصے سے انتظار تھا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ پیر سید عرفان شاہ حضرت پاکستان کو، وہ اپنے بیان میں ہمارے دلوں کو منور کریں اور ہمیں اس سے بہت فیضان عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین اہل اسلام، مکرم و محتشم علماء کرام، عمائدین اہل سنت
و منتظمین مجلس، آج کی یہ روحانی اور دینی تقریب حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد میرا محی الدین پیران پیر امام الاولیاء سیدنا امام الشیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، اور آپ ہی کے مبارک سلسلے کا یہ مرکز ہے جس میں یہ محفل مبارکہ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ صاحب محفل کی توجہات روحانیہ سے سب منتظمین اور سب حاضرین کے قلوب و اذہان کو منور و روشن فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کا واسطہ سب حاضرین کو دین و دنیا میں بامراد فرمائے۔ محترم حاضرین، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب بندے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات اقدس کی طرف ہم مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے وسیلہ اعظم ہے، اور اہل اللہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ خاص بندے ہیں کہ جن کی دوستی کی نسبت و اضافت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی صرف ولایت اور ان کی دوستی کی اضافت ہی اپنی طرف نہیں فرمائی، بلکہ ان بندوں کی ذوات اور ان کی شخصیات کی اضافت بھی اپنی طرف فرمائی، یعنی ان کو ولی اللہ یا اولیاء اللہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کو رجال اللہ بھی فرمایا ہے، رجال اللہ۔ اب یہ بڑی عجیب اضافت ہے، رجال آپ جانتے ہیں نا کہ رجال جو ہے یہ رجل کی جمع ہے، اور رجل جو ہے نا وہ مرد کو کہتے ہیں، رجل عربی میں مرد کو کہا جاتا ہے، تو رجال اللہ ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے مرد بندے۔ اب رجال اور رجل جو ہے ہر بندہ مرد جو ہے نا جب بچپن کی حدود سے، بچپن کی عمر سے جو سنین طفلی گنے جاتے ہیں کہ یہ طفل ہے، اس کی حدوں سے جب کوئی بندہ بڑا ہو جائے، عالم شعور کو، بلوغ کو پہنچ جائے، تو اس پر مرد کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ جو بیٹھا ہوا ہے سامنے، یا یہ بچہ ہے، اس کو بچہ کہیں گے، مرد نہیں کہیں گے۔ مرد وہ ہوتا ہے یتجاوز من حد الصغر الى حد الكبر، جو بچپن کی حدود سے جوانی کی حدود کو پہنچ جائے، اس کو مرد کہا جاتا ہے۔ تو اب وہ آدمی جو بارش ہو گیا وہ مرد ہے، تو اب اس مرد کو اللہ نے رجال اللہ کیوں کہا؟ سب رجل اللہ کے ہی رجل ہیں، بندے تو سارے مرد اللہ کے ہی ہیں، تو بیویاں عورتیں ہوں تب بھی اللہ کی بندیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اضافت اپنی طرف کیوں فرمائی کہ رجال اللہ؟ اس کا جواب آیت میں ہی موجود ہے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔
بندے تو سارے اللہ کے ہی ہیں، مگر یہ خاص مرد بندے اس لیے ہیں کہ دنیا، تجارت، لہو و لعب، دنیا کا کوئی کھیل، مال، پیسہ یا دنیا کی کوئی بھی خواہش ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد بلا نہیں سکی۔ یہ ہر کام سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، یہ بڑے مرد بندے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ہمارے پنجاب میں آپ کو جو حضرات پنجاب یا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے صوبوں میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہو، مگر پنجاب میں یہ لفظ عام بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ کہیں ہم ملتان جا رہے ہیں یا لاہور جا رہے ہیں یا راولپنڈی جا رہے ہیں، تو بزرگوں کی یہ عادت تھی کہ کہنا کہ بھائی اس شہر میں کسی کام سے جا رہے ہو تو وہاں ایک مرد کا مزار ہے، اس پر حاضری دے۔ تو ایسی نشانی جو عام ہو وہ بیان نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہے کہ ایک ایسی بات جو بالکل عام ہو، سب بندوں میں پائی جاتی ہو، اس کو کسی کی خاص صفت کر کے بیان کرنا یہ قرینے کے خلاف بات ہے۔ پوچھنے والے جس کو کہا کہ وہاں تو مرد ہے، کہ ہم مرد نہیں ہیں، داڑیاں ہیں ہماری جی، اگرچہ کچھ لوگ شیو کراتے ہو مگر علامت تو مردانگی کی ہے نا، یہ مونچھیں بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہیں، یہ ساری علامت ہے کہ ہم مرد ہیں۔ فرمایا مرد ہو لیکن تمہیں رجال اللہ رب نے کیوں نہیں کہا، اور ان مردوں کو خاص طور پر مرد کیوں نہیں کہا؟ فرمایا مرد وہ نہیں جو کسی عورت کا شوہر ہو، مرد وہ بھی نہیں کہ جس کے داڑھی اتری ہو، مرد وہ ہے کہ جس نے نفس امارہ کو لگام ڈالی ہو اور اس پہ سوار ہو گیا ہو، مرد اسے کہا جاتا ہے۔ خواہشات کے گھوڑے کو جس نے لگام ڈال لی ہو، نفس امارہ کو زیر کر لیا ہو، جس نے شیطان کے شر کو دبا لیا ہو اور خواہشات کو دبا کے اللہ کی مرضی کو خواہشات پر جس نے فوقیت دے لی ہو، قدرت فرماتی ہے کہ شکل کے مرد تو بے شمار ہیں لیکن کام کا مرد یہی ہے جس نے خواہشات کو دبا کر اللہ کی مرضی کو غالب کر دیا۔ آپ بھی اور پیار سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ رجال اللہ کی تعریف رب نے یہی کی ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تجارت، خرید و فروخت، دنیا کا کوئی دھندا انہیں میری یاد نہیں بلا سکا، کیونکہ یہ مرد ہے۔ مرد وہی ہوتا ہے نا، مرد کون ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ کاروبار کر سکے یا جو شادی کر سکے۔ فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہوتا ہے جسے دنیا کا کوئی بھی دھندا رب کو وہ نہ بلائے تو مرد ہے، اور بلا دے تو چاہے 10 بچے ہو اس کے وہ ہجڑا ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ کیوں کہ جو یاد رکھنے کی چیز تھی وہاں تو بازی ہار گیا، اب کس بات کا مرد بنا پھرتا ہے؟ شیطان نے جسے چیلا بنا لیا وہ کس بات کا مرد ہے؟ جس نے شیطان کو زیر کر لیا قرآن بھی اسے مرد فرما رہا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی اصطلاح رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ خدا کے مرد بندے ہیں کہ جو نہ تجارت ان کو بھلا سکتی ہے، نہ شیطان ان کو گمراہ کر سکتا ہے، نہ نفس امارہ ان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ ان کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا عمر وہ مرد ہے کہ جسے دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اور یہاں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مادہ کی اور نر کی یہی مثال بیان فرمائی ہے کہ مادہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب نر کو دیکھے گی، مثال کے جانوروں کی مثال بیان فرما رہے مولانا روم
فرماتے ہیں کہ نر وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے سے مادہ کا دل پگھل جاتا ہے اور وہ بیٹھنا شروع کر دیتی ہے. مختلف جانوروں کی مولانا نے مثال بیان فرمائی ہے, میں یہاں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن فرماتے ہیں کہ نر کی یہی کیفیت ہے. اور وہ مرد ہجڑا ہے کہ شیطان کو دیکھتا پھرے یا شیطان کی نشانیوں کو دیکھے تو فوراً اس کا دل بیٹھنا شروع ہو جائے, اس کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جائے. وہ نشانیاں اس کی کیا ہیں؟ جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ تو نے مجھے دھتکار دیا, نکال دیا, لیکن اللہ بن کے نکالنا, بندہ بن کے نہ نکالنا. اللہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ تب شیطان نے کہا اللہ بن کے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خالی ہاتھ نہ بھیجنا, دشمنی لگ گئی میری تیری, شریکہ لگ گیا, مگر بھیجنا تو کچھ اسلحہ دے کر بھیجنا تاکہ میرے ہاتھ بندے ہوئے نہ ہوں, تاکہ میری مشکیں کسی ہوئی نہ ہوں. مجھے کھلے ہاتھ بھیجنا, اسلحہ بھی دینا, پھر میں دیکھوں گا کہ کون بندہ تیری طرف آتا ہے اور کس کو میں بھلا لیتا ہوں. فرمایا زبان تیری, چاہت تیری, مانگتا جا, میں تجھے بھی اپنے دربار سے خالی نہیں بھیجوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیطان کو کہا کہ تجھے نکالوں گا لیکن خالی ہاتھ نہیں نکالوں گا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے شہوات چاہیے جو میں بندوں کو دکھاؤں اور گمراہ کر لوں. فرمایا شہوات تمہیں دے دی. اور کیا چاہیے؟ فرمایا عورتوں کی گرویدگی مجھے چاہیے, یہ بھی میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ میں مزین کر سکوں عورتوں کی طرف, مردوں کو تزئین کر کے پیش کروں اور ان کو لوٹ لوں. فرمایا یہ بھی تیرے پاس ہے. اور فرمایا بیٹوں کی محبت, فرمایا وہ بھی, اولاد کی محبت وہ بھی تمہیں دی. اور فرمایا سونا, چاندی, گھوڑے اور چوپائے. گھوڑے کو الگ ذکر کیا کیونکہ صرف چوپایوں سے الگ محبت ہوتی ہے لوگوں کو ان سے. اور کھیتی باڑی, دوسری آیات میں تمام اعمال کا ذکر کیا. فمن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا, تمام برے عملوں کی تزئین اور زیب و زینت کا مجھے ملکہ حاصل ہو جائے کہ میں ان عملوں کو سجا کر تیرے بندوں کے سامنے پیش کروں. فرمایا وہ بھی دے دیا تم. کیا یاد کرو گے کہ ہم نے خالی ہاتھ میں نہیں نکالا اپنے دربار سے. یہاں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ذات پاک کی بخشش کا کیا معاملہ ہے کہ جو دشمن کو بھی ہاتھ باندھے در سے نہیں نکالتا, اس کی مانگ کو بھی پورا کرتا ہے, تو جو اس کے دوست بن جاتے ہیں وہ انہیں کس طرح معلوم لگتا ہے. کیا کیا چیزیں مانگی؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. یہ سب چیزیں تم جتنی چاہو سے وہ زینت دے لو. حب الشہوات, خواہشات نفسانی, سب سے بڑا چور ایمان کا کہ بڑے سے بڑا تکڑا بندہ بھی خواہشات نفسانی کے تابع ہو جاتا ہے. فرمایا مزین کر کے, آرائش سے بائش کر کے, فل اس کی میک اپ کر کے اس کو پیش کر دو. حب الشہوات, اس شہوات میں صرف کوئی سیکس نہیں آتا, اس میں ہر چیز کی خواہش ہے. حب الشہوات من النساء والبنین, عورتوں کی محبت, اولاد کی محبت. حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ, سونے چاندی کے ڈھیروں ڈھیر, ہر چیز. والانعام والحرث والخیل المسومۃ, نشان زد گھوڑے اور انعام چوپائے, اور والحرث اور فصلیں, زمینیں, جائیداد, سب تجھے دیے. فرمایا اب بتا. اس نے کہا میں سب کو اغوا کر لوں گا, اب تیرے پاس کوئی نہیں آنے دوں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, سب کو اغوا کر لوں گا. چیلنج ہے میرا, جتنا اسباب تو نے مجھے دیا ہے نا, بڑا بھروسہ ہے تجھے کہ تو
سب کو اپنی طرف لے آئے گا. تجھ میں کرنٹ زیادہ ہے, تم میں محبت زیادہ ہے, تم میں اٹریکشن زیادہ ہے, تیرا لطف و کرم زیادہ ہے. مگر مالک میں بھی بڑا عالم و عارف ہوں, تیرے فضل سے میں پہچان گیا کہ اب کوئی بندہ تیری طرف آنے والا نہیں. میں سب کو کھینچ لوں گا, کسی کو دنیا کی محبت میں, کسی کو خواہشات کی محبت میں, کسی کو عورتوں کی محبت میں, کسی کو اولاد کی محبت میں, کسی کو جائیداد کی محبت میں. میں ایسی تزئین کروں گا برے اعمال کی کہ سب میری طرف کھینچے چلے آئیں گے. تجھے کوئی یاد نہیں کرے گا, تیری کوئی نماز نہیں پڑھے گا, تیری کوئی تسبیح نہیں کرے گا. فرمایا تو کنہیں دیکھ کر کہہ رہا ہے اے پلید؟ مفسرین فرماتے ہیں, فرمایا ادھر دیکھ. قدرت نے کہا شیطان اتنے ڈینگے نہ مار, ادھر دیکھ, اس طرف دیکھ. جب دائیں طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اولیاء کے چہرے اسے دکھائے. اولیاء امت محمدیہ کے چہرے شیطان کے سامنے کیے. فرمایا اتنے بڑے دعوے کرتا ہے, پہلے میرے ان بندوں کا چہرہ دیکھ پھر بات کر. جب اس کی نظر اولیاء امت محمدیہ کے چہروں پر پڑی تو قرآن کہتا ہے خود اس نے چیخ ماری اور کہا اِنَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. ہاں میں بہت سے لوگوں کا ایمان چوری کر لوں گا, مگر مالک تیرے ان بندوں کا میں کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. اس کا اعتراف کیا الا عبادک منہم المخلصین, تیرے مخلص بندوں کا میں کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا, ان کو چوری نہیں کر سکتا, ان کو متوجہ ہی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی میرے بندے ہیں, یہی میرے بندے ہیں. کیوں کہ جو تیری لذتوں سے آشنا ہوں گے تو انہیں گمراہ کرے گا, اور جو میرے نام کی لذت سے آشنا ہوں گے وہ تیری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں. اور اسی آیت کے متصل رب نے ان بندوں کی شان بیان فرمائی جو واللہ عنده حسن المآب. فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ جتنی شانتیں تو نے ہم سے مانگی, جتنی زیب و زینت ہم سے مانگی اعمال کی, برے اعمال کی, اب ذرا ترتیب سے دیکھ. میرے صابر بندے بھی تیرے پھندے میں نہیں آئیں گے, میرے سچے بندے بھی تیرے پھندے میں نہیں آئیں گے. کہیے نا سبحان اللہ. اللہ کو کن بندوں پہ ناز ہے یہ بھی غور فرما. سبحان اللہ. الصابرین میرے صبر والے وہ تیرے پھندے میں نہیں آئیں گے, والصادقین میرے سچے بندے بھی تیرے پھندے میں نہیں آئیں گے, والقانتین اور میرے بندے میرے دربار رحمت میں امید اور توبہ کے ساتھ حاضر ہونے والے بندے وہ بھی تیرے پھندے میں نہیں آئیں گے. والمستغفرین بالاسحار, اگرچہ کچھ بندے گناہگار ہوں گے مگر جو سحری کو اٹھ کر میرے دربار میں سجدے میں آنسو بہانے والے ہیں ان پر بھی تیرا پھندا نہیں چل سکتا. اور زور سے کہیے سبحان اللہ. قرآن مقدس میں اسی آیت کریمہ کے ساتھ رب تعالیٰ اپنے ان بندوں کی صفتیں بیان فرما رہا ہے. تو کیا کرتا ہے, تو تو ان کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں. یہ میرے بندے ہیں اور میری آغوش رحمت میں ہیں, ان کو دیکھے بغیر ہی تو نے تکبر سے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. ارے یہ تو بندے وہ ہیں کہ سارے جہان کی گمراہیاں زیب و زینت کے ساتھ ان کے سامنے آ جائیں تو یہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے, کیونکہ یہ ہمارے جلووں سے آشنا ہو چکے. سب سے بیگانہ ہے یار شناساتے ہیں, جس کی شناسائی قدرت سے ہو گئی وہ ان دنیا کے پھندوں میں آنے والے نہیں. اہل اسلام یہ تقریر ہے ان لوگوں کے لیے کہ شیطان بھی مایوس ہے جن سے. شیطان ان سے مایوس, شیطان کہتے ہیں میرے بس میں نہیں ہے, ان کو گمراہ کرنا میرے بس میں نہیں.
اعتراف کیا، قرآن مقدس خود اس کا بیان کرتا ہے، اور وہ اس کی گمراہی میں نہیں آتے، اس کے پھندے میں نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی رغبت نہیں. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مسند شریف میں ایک مقام پر بیان فرمایا کہ یہ جتنی بھی خواہشات ہیں ان کے اندر جو لذت ہے، جتنی بھی لذت ہے، مثلا اولاد کی محبت میں لذت، ایک آدمی بچے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس میں لطف اور لذت محسوس کرتا ہے. بیٹا ہے اس کا، بیٹی ہے اس کی، اس کو اٹھاتا ہے، کھلاتا ہے، کھلاتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق کپڑے لے کر دیتا ہے، اس کو گود میں بٹھائے گا، کاندھوں پہ اٹھائے گا، محبت کرے گا، اس کا منہ چومے گا. اس کے اندر ایک فطرت انسانی میں بچوں کے ساتھ محبت بھی ہے اور ایک لذت بھی ہے. فرمایا کس نے ڈالی؟ میں نے. فرمایا صرف انسانوں میں نہیں ہے تو میں نے جانوروں میں بھی ڈالی. یہ طبعی محبت ہے، خاص انسانوں کا عطیہ نہیں ہے. ایک بھینس ہے 10 من کی، آپ اس کو چاہے تو سوٹیاں مارے، اس کے کانوں سے کھینچے، وہ چلنے کو تیار نہیں ہے. بچہ اٹھا کے آگے آگے چلے اگر وہ پیچھے بھاگتی چلی آتی، وجود سنبھالا نہیں جاتا اس سے، لیکن پھر بھی بھاگتی چلی آتی. ہم نے دیہات میں بارہا دیکھا ہے، بھاگتی چلی آتی ہے پیچھے. کیوں؟ کہ بچے کی محبت یہ صرف انسان کا کمال نہیں، تو جانوروں میں بھی اللہ نے رکھی ہے. فرمایا تو لذت سے آشنا ہی رہی، ہر وہ شے جس میں کوئی لذت ہے وہ تھوڑی تھوڑی اس شے میں لذت میں نے ڈالی ہے. یہ سب چیزیں لذت کا اصل مرکز نہیں، اصل لذت کا مرکز تو ذات باری تعالیٰ ہے. پگلے تو تھوڑی تھوڑی لذت پر کیوں قربان ہو کے بیٹھ گیا؟ جو ساری لذتوں کا مرکز ہے، ایک دفعہ اس کی چاشنی دیکھ، قریب آ کے تو دیکھ کس طرح ساری لذتیں اس لذت پر قربان ہو جاتی. اور پیار سے کہیے سبحان اللہ. وہ حلاوت اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. اور حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں جو اس ذکر خدا کی لذت سے آشنا ہو گیا، اس کو کھانے کا بھی کوئی ادراک نہیں، احساس نہیں، پینے کا بھی کوئی احساس نہیں، حتیٰ کہ اس کو زندگی کی جو لذائذ ہیں، جتنی بھی لذتیں ہیں، استرزاز جن سے ہوتا ہے، ان کو کسی چیز کا بھی احساس و ادراک نہیں. وہ بندہ ہے جس کے اندر غضب موجود ہے، شہوت موجود ہے، عقل موجود ہے، علم موجود ہے. ان سب کے باوجود اس کو اپنی ذات کا ادراک جب ہوگا تو عین ذات باری تعالیٰ سے محبت جب اسے نصیب ہوتی ہے تو پھر کسی چیز کا وہ ادراک نہیں رکھتا، صرف ذات باری تعالیٰ کا ادراک اسے حاصل ہو جاتا ہے. بڑا خاص مضمون ہے یہ. فرمایا ایک لذت اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب اپنی زبان سے یہ لفظ بولتا ہے یا اللہ، یا اللہ، بولیے یا اللہ، زور سے کہہ دیجیے یا اللہ پکارتا ہے. آخر میں ہاتھ کو ظاہر کر کے ہمیشہ پڑھے، پورا مکمل اس میں جلالت اس سے بنتا ہے. اللہ کہیں، اللہ اللہ اکبر. ایک خاص بات آپ کو یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کہا نا، اللہ ہاں ظاہر نہیں کی تو یہ اللہ کا نام ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے، اللہ کا نام ہے ہی نہیں، یہ نہ اس کا ثواب ہوگا. اور ایک لطف کی بات اور کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں بھئی اچھا یہ کیسے، تو 2 لفظ تو بولے گئے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ 2 بولے جائیں تو نام نہیں بنتا، جو چھوڑا جاتا ہے اصل وہ شے. اس لیے وہ فرماتے ہیں پہلے 2 نہ بولے جائیں تب بھی خدا کا ذکر ہو جاتا ہے، لیکن پہلے 2 بولے جائیں آخری نہ ہو تو پھر ذکر ہوتا ہی نہیں. اشارہ آپ نے سمجھا یا نہیں؟ مطلب یہ اللہ کہیں، اللہ نہیں کہا تو اس میں جلالت کا ذکر نہیں ہوا، لیکن صرف ہو کہتے رہیں تو اللہ کا ثواب ہو جاتا ہے. کیوں؟ تو ہو اس کا پورا نام ہے. اور فرمایا اللہ نام پورا نہیں ہے، ہو پورا نام ہے. اس لیے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ہو کہا.
تو یہ خاص بات غور سے فرمائیں، جب بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام لے رہے تو اللہ ایک کو ظاہر کر کے پورا کہیں، اللہ یا اللہ ہو جیسے کہا جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہو اللہ پہلے دو حرف اگر چھوٹے تو چھوٹے، آخری حرف بالکل نہ چھوٹنا چاہیے، کیونکہ ایک پورا نام ہے اس میں جلالت کا۔ حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد مومن جب بھی خدا کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کو حلاوت و لذت نصیب ہوتی ہے، اور اس کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ جب بھی میں اپنے رب کو پکارتا ہوں تو جواب میں اللہ بھی مجھے پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، جب بھی میں پکارتا ہوں، کوئی بھی بندہ اللہ کا مومن بندہ جب بھی اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ جواب میں اس کو بھی پکارتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ بندہ تو اپنے رب کو احتیاج سے پکارتا ہے کہ یہ محتاج ہے، بندہ محتاج ہے، بندہ محتاج ہے، اور محتاج تو اپنے مالک کو پکارا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ پہلے تو یہ عرض کیا کہ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اللہ کہتا ہے یا عبدی، آپ کہتے ہیں یا اللہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ یا اللہ۔ اور آہستہ اور دبک کر کیوں کہتے ہیں؟ وہی تو پکارے جانے کے لائق ہے، ذرا زور سے کہتے کیا کہتے ہیں؟ جواب میں وہ کیا فرماتا ہے؟ یا عبدی، یا عبدی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم نے پکارا تو اس نے بھی پکارا؟ آپ فرماتے ہیں ہمیں ہمارے جد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ نے بتایا کہ رب نے اگر پکارنا نہ ہوتا بندے کو تو اپنا نام پکارے جانے کی اسے توفیق ہی نہ دیتا۔ رب جس بندے کو خود کو پکارنے کی توفیق دیتا ہے یہی نشانی ہے کہ رب بھی اسے پکارتا ہے۔ یہ یا اللہ ہو کہتا ہے تو جواب میں وہ یا عبدی فرماتا ہے، اور بندہ اپنی احتیاج پیش کرتا ہے تو مالک اس پر رجوع پر رحمت فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں اس تصور پر جب یقین کامل بندے کو حاصل ہو جائے تو پھر کون سی لذت ہے جو اس کو اپنے قلب میں محسوس نہیں ہوتی؟ جب تک اس کا یقین کامل حاصل نہیں ہوتا، اس پر یقین کامل جب تک حاصل نہیں ہوتا تب تک لذت سے بندہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے پوچھا گیا، ایک مجلس میں سوال کیا گیا بھائی روحانیوں کے ساتھ ملنے سے کوئی لذت حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا یقیناً، کیونکہ روح ہی تو اصل لذت کا مستقر ہے، جگہ ہے، روحانیوں سے لذت حاصل ہو۔ ہمیں تو کبھی نہیں ہوئی، ہم تو خواجہ غریب نواز کے دربار میں بھی بیٹھے، داتا صاحب کے بھی بیٹھے ہیں، تو ہمیں لذت ہی حاصل نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کاڑے ہو، آپ کسی زندہ بندے کے ساتھ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے آپ اس کو چاہتے ہی یہ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، خیریت ہے، اور وہ آپ کے ساتھ تبادلہ خیال شروع کر دے، آپ کی واقفیت نہ ہو تو ہو سکتا ہے 10 ملاقاتوں میں کھل کے بات ہی نہ ہو، کس جگہ کا ہے یہ معلوم ہی نہ ہو، اس کا باپ کون ہے یہ معلوم نہ ہو، اس کی اولاد کتنی ہے یہ معلوم ہی نہ ہو، تعارف ہی نہ ہو۔ کتنے احباب ہے مجھ سے ملاقات ہوتی ہے، مجلسوں میں ملاقات ہوتی ہے، مجھ کو دیکھے ہوئے میں ان کو دیکھا ہوا، نہ وہ میرا نام جانے، یا وہ تو خیر میرا تو خیر پکارا گیا تو پہچانے بھائی یہ پکارا ہے، جب ان کا نام پکارا نہیں گیا تو میں پہچانتا نہیں کوئی نام کیا ہے۔ فرمایا جب ایک زندہ سے ملاقات کرتا ہے تو کوئی موانست نہیں ہوتی ان کی، تو تم کیسے تصور کرتے ہو کہ جس صاحب قبر کے پاس بیٹھو گے تو پہلی ہی مجلس میں یا بیٹھتے ہی وہ تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تو آئے اور وہ فوراً ڈھونگرے برسانا شروع کر دے رحمتوں کے؟ ارے کچھ دیر آؤ، پہلے اپنی پہچان تو کرا، پھر تمہیں معلوم ہو کہ لذت سبحان اللہ، تکبیر، پاکستان زندہ باد۔ یعنی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قبر کو اس طرح ٹچ کرے اور فیض شروع ہو جائے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ تیری ملازمت کو بیٹھے جی قبر میں ٹچ کی تو گیا جیسے تو فرق نہیں لگا، کرن کی کیسے ہوگا دریوں خریدن کیسے، بات سمجھ نہیں آئی؟ پھر لاہور گئے کارپٹ خریدنے، دادا صاحب بھی گئے تو پتہ کوئی نہیں لگا۔ اللہ اکبر۔ ارے ان لوگوں کو کیا پتا کہ اہل اللہ جو ہیں وہ غنی ہیں،
سبحان اللہ کیونکہ وہ غنی کے یار ہیں. سبحان اللہ یہ بڑا خاص مضمون عرض کر رہا ہوں. اہل اللہ محتاج نہیں ہے, مشائخ محتاج نہیں ہے. جو مرید بھی شیخ کو محتاج اپنا سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے چلے گا, ہمیں ڈھونڈے گا, ہم سے کچھ طلب کرے گا, یا ہم اس کی کمزوری ہے, مال چاہیے اسے, دولت چاہیے, یا ایک جماعت چاہیے, یا ایک شور چاہیے, وہ تو طالب دنیا ہے, وہ شیخ نہیں. شیخ وہی ہے جو غنی عن العالمین کا دوست ہے. تو رب نے اس کا دل بھی غنی کیا جو اپنا خالی برتن لے کے گدا کی صورت میں اس کے سامنے پیش ہوگا. اللہ بھی اس کو خزانے دے گا اور اللہ کا ولی بھی اسے خزانے دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر نعرہ رسالت, یا رسول اللہ نعرہ حیدری, یا علی نعرہ توحید. حق پیارے گرامی قدر حضرات, بات آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ سبحان اللہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں کیا کرتا ہوں, ٹائم نہیں تھی جڑے کما واسطے ٹائم ہوتے لا سکتے جو سانو بڑی ضرورت ہے تیری. کوئی نہیں سمجھائے. تو اپنا حسن دکھاتا ہے, تو اپنا کمال دکھاتا ہے. میں اوپر آواز بول ان کا تو مٹر کش کر رہا تھا, سیر کرنے آیا یا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے آیا؟ سبحان اللہ. تجھے پتہ نہیں جو لوگ آداب سے پیش ہوتے ہیں, حضرت غریب نواز سلطان الہند رحمت اللہ علیہ حضور غوث اعظم کا فیض لے کے حاضر ہوئے. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے حضور غریب نواز سلطان الہند رحمت اللہ علیہ اور حضرت غوث الثقلین سرکار کا ایک ہی عہد مبارک تھا. سبحان اللہ. ایک عہد مبارک, یہ معاصر ہے آپس میں, ایک وقت ہے جب حضور غوث اعظم سرکار نے بغداد شریف میں بِإِذْنِ اللہ و بِإِذْنِ رسول, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ کے رسول کی اجازت سے, مولا علی کی اجازت سے, سبحان اللہ سبحان تین اللہ. ہستیاں ہیں جن کی اجازت کا حضور غوث پاک نے اپنے خطبے میں خود ذکر فرمایا. اللہ کا اذن ملا مجھے, رسول اللہ کا اذن ملا, مولا علی شیر خدا کا اذن ملا. سبحان اللہ. اجازت فرمائیے مجھے کہ یہ اعلان کر دوں کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, سبحان اللہ. کہ میرا یہ جو قدم ہے نا, دایاں قدم, ہاضے ہی کا اشارہ کرتے ہوئے آپ نے اس طرح ہاتھ لگایا اور فرمایا یہ جو میرا دایاں قدم ہے یہ اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں کے اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر نعرہ رسالت, یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے 313 اقطاب قطب, یہ روحانیوں کی بات کر رہا ہوں, روحانی دنیا کی بات کر رہا ہوں. یہ وابیہ اس کو نہیں سمجھے, یہ کہ کس دنیا کی بات کر رہے ہو. میں نے کہا تمہارے مولویوں نے بھی کتابوں میں لکھا ہے لیکن تم اس سے واقف نہیں ہو, الگ دنیا. اور یہ شیخ علی تھانوی نے بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں, اقطاب کی دنیا کا ذکر کیا ہے, ابدال اور اوتاد کی دنیا کا ذکر کیا ہے. ہاں مگر اس کا عملاً ان کے ہاں سلسلے نہیں ہوتے, نام رکھ چھوڑتے ہیں ہم فلانے سلسلے سے تعلق ہے, فلاں سے ہے. میں نے کہا تمہیں تو سلسلہ چشتی سلسلہ سے خود کو منسوب کیا. علی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی سے کہتے ہیں چشتی ہے. میں نے کہا کبھی اجمیر شریف گئے ہو؟ کہا نہیں, اجمیر شریف جائے بغیر چشتی ہے. تو میں نے کہا تم چشتی ہو کہ بھیڑی کشتی ہو؟ اور خدا کے بندے چشتی تو وہی ہے جو چشتیوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری بھی دے. سکے چشتی ہے تو جانا جانا نہیں. حضرت خواجہ شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی حضرت محبوب الہی کے خلیفہ ہیں. حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اجل و اعظم حضرت سید محمد گیسود راز بندہ نواز گلبرگہ شریف والی سرکار, آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے فرمایا کہ ہمارے مرشد اعظم حضرت غریب نواز سلطان الہند رحمت اللہ علیہ خراسان کے جنگل و بیابان میں مجاہدہ میں مصروف تھے.
تب حضور غوث الثقلین نے یہ روحانی اعلان فرمایا کہ میرا قدم تمام آل اللہ کی گردنوں پر ہے. فرمایا ہمارے مرشد اعظم نے حضرت غریب النواز نے بہت جلدی سے اپنی گردن کو جھکایا اور عرض کیا روحانی اجابت میں قدم آقا علی راسی بعینی. اے غوث الثقلین آپ کا قدم انور صرف میری گردن پر ہی نہیں میری آنکھوں پر بھی ہے, میرے سر پر بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم حق با استاد. حضرت غوث الدرات فرماتے ہیں ہمارے مرشد نے حضرت شاہ نصیر الدین شراف دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضور غوث الثقلین نے روحانیت سے اسی وقت معلوم کیا کہ اقطاب میں سب سے پہلے حسن معین الدین حسن سنجری نے ہمارے حکم کی اطاعت کی. فرمایا اس اطاعت میں جو رعایت آپ نے جلدی کی کہ اولیت اور سبقت حاصل کر گئے, ہم نے اس ادب کے سلے میں آپ کو ہند کے ولیوں کا بادشاہ مقرر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ادب کے سلے میں ہم نے آپ کو اولیاء اللہ کا ہند کے اولیاء کا بادشاہ بنایا. اور یہ آج کی بات نہیں, آج تو ہند سارا آباد ہے. یہ 5ویں صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے اور 6 صدی ہجری کی اوائل کی بات ہو رہی ہے. آج ہندوستان میں آپ جس طرح منہ کریں گے آپ کو کروڑوں مسلمان نظر آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں شاید اسی طرح تھا کہ جائیے آپ وہاں بہت سے ولی مسلمان ہیں آپ ان کے بادشاہ بن جائیے. نہ, پہلے بنائیے بھی آپ پھر ان کے بادشاہ بھی بن جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اگر کوئی شخص برطانیہ میں آئے مسلمان ہو, مولوی ہو یا عالم ہو یا قاری ہو یا پیر ہو یا حافظ ہو, تو یہ تو بنے بنائے ماحول ہے اس کے لیے. وہ آئے تقریریں کریں مسلمانوں کو سنائے, الٹا مسلمان سننے والے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ آپ آئے یا آپ نے سنایا. اعزاز کرتے, اکرام کرتے. تو جیسے کو کوئی مسلمان نہ ملے اور اسے مسلمان بھی خود بنانے ہوں, پھر انجمن بھی خود تشکیل دینی. سمجھ لیں آپ, یہ 6 صدی ہجری کے اوائل کی بات کر رہا ہوں میں. جب آپ آئے اسی پر اکتفا نہیں کیا. کیوں کہ جس کو لذت حاصل ہو جائے نا اس درجے پہ بھی بس نہیں کرتا. یہ بھی ایک مرضی ہے عشق کی. جیسے مریض نہیں ہوتے, میں نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے انسولین لگا دیا کرو, گولیاں جو ہے نا وہ ابھی پورا اثر نہیں کرتی. تو اس نے کہا جب انسولین لگے گی نا پھر اس میں اضافہ چاہو گے کہ پہلے اتنے سی لگتی ہے اب اور زیادہ لگاؤ. کیوں کہ مرض پرانا ہو جائے نا تو پھر دوائی ڈوز جو ہوتی ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے. تو مرض عشق کا بھی ایسے ہی ہے کہ جب محبت بھی مل گئی اور سلطان بھی بن گئے, اب کیا لیتے ہو. جو ہند کو جاؤ نا تو ابتدا میں ہی پنجاب میں شہر لاہور میں ہمارے مونسو غمخوار اور ہمارے مربیوں پیشوا داتا گنج بخش علی حجویری رہتے ہیں. دہلی اور اجمیر کو جاتے ہوئے لاہور سے ان سے بھی مور لگوا لینا. ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے جناب 2 مسئلے آ جائیں نا تو مولوی صاحب پھولے نہیں سماتے, اب کسی سے بات ہی نہیں کرتے اور یا کہ توہین کریں گے کوئی کچھ نہیں ہے. کیوں مجھے ترجمہ آتا ہے. میں کہ چوہے نو گڈی ملی سی تو چاریاں والی دکان کھول بیٹھا. یہ تو وہ حال ہے کہ 2 لفظ آئے نہیں کہ تکبر شروع کر دیا شیطان کا چیلا بن کے. جیسے اس نے جو کچھ سیکھا تھا ابھی کچھ بھی نہیں سیکھا تھا, جو سیکھا تھا اسی پہ اڑ گیا. یہ شیطانی علم کی نشانی ہے کہ جو تکبر پیدا کرے وہ علم شیطانی ہے, اور جو جتنا بھی معرفت آ جائے عاجزی پیدا کرے وہ رحمانی تصوف و علم ہوتا ہے. جو سلطان کی سند مل گئی بغداد شریف سے, اب تو کسی کی ضرورت نہ رہی تھی, لیکن آ کے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں ڈیرہ جما لیا. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 10 دن نہیں, 20 دن نہیں, پورا چلہ لگایا. زور سے کہیے نا سبحان اللہ. 40 روز لاہور شریف جو لوگ گئے ہیں, جو مسلمان لاہور جاتے رہتے عام میں سے, آپ نے وہ حجرہ مبارک کی زیارت کی جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں حضرت غریب نواز کا حجرہ بنا. سبحان اللہ. یقیناً کی ہوگی. بھائی کچھ بولو نا, کوئی لاہور جانے والے بھی ہیں یا سارے یہ تو حضرت بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے.
آپ سب حضرات میں سے کوئی لاہور گیا ہے بھائی؟ دادا صاحب کے قدموں میں حضرت غریب نواز کا حجرہ دیکھا ہے بھائی؟ یہ بدعت تو لوگوں نے بریلی شریف کے ذمہ لگا دی کہ ایک مولوی نوے پیدا ہوئے ہیں. میں نے کہا نا، یہ تو 1000 سال پہلے کی کہانی ہے. اور کو سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہو جی یہ بدعتی مولوی پیدا ہوئے، کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، یہ قبروں پہ حاضری دیتے ہیں. میں نے کہا یہ 100 سال 200 سال 400 سال کی کہانی نہیں. غریب نواز نے چلا لگایا دادا صاحب کے قدموں میں، یہ 1000 سال پرانی کہانی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ. 1000 سال بعد چلے کی شکل بھی بدل گئی. کیا کہ اب چلے نہیں، اب بلے لگائے جاتے ہیں. میں نے کہا چلہ کدھر لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم لوگوں کو تبلیغ کے لیے چلہ لگا رہے ہیں. میں نے کہا اولیاء تو فیض لینے کے لیے چلہ لگاتے تھے، سبحان اللہ، تم فیض دینے کے لیے چلہ لگا رہے. کوئی طریقہ سمجھو نا، کدھر چلہ لگا رہے ہو؟ کہا جی ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا جانے کے لیے نہیں، آنے کے لیے. کہو نا سبحان اللہ. حضرت غریب نواز نے کیا بتایا کہ چلے کا مقام ولی اللہ کے قدم ہیں. سبحان اللہ، بتایا کہ نہیں بتایا بھائی؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ چلے کا مقام اولیاء اللہ کے قدم ہیں. اللہ کو ادھر مسجد ہے، مسجد میں بھی نہیں لگایا، سر کی طرف بھی نہیں لگایا، آپ کے چہرے کے سامنے بھی نہیں لگایا. اللہ اکبر. حضور سرکار داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں چہرہ ہے وہاں بھی نہیں لگایا. ہم جیسے کئی بے ادب قسم کے لوگ جائیں تو شاید سر کے پاس کھڑے ہیں. غریب نواز بتاتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کے پاس حاضر ہو لو، سر سے نہ لو، پاؤں سے لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں اگر کوئی طریقہ پوچھے تو وہ یہ بتائیں گے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ تم سر کی طرف سے جاؤ. فرمایا وہ بڑے لوگوں کا مقام ہے. سبحان اللہ، اگر کچھ لینا ہے تو قدموں میں کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. آپ کا چلہ مبارک ہمیں بتا رہا ہے قدموں میں. اور قربان جاؤں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ قدموں میں نہیں آئے، قدموں میں بھی کبھی نہیں آئے. آپ جانتے ہیں ان بزرگوں کا تعلق چونکہ لاہور سے ہے، یہ اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ ضلع کچہری میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی مسجد ہے، اس وقت بھی موجود ہے. ضلع کچہری میں جو ٹبا ہے نا، اس کے اوپر ٹبے کے اوپر حضرت بابا فرید الدین کی مسجد شریف ہے. آپ اس سے آگے نہیں جاتے تھے، اور وہ تقریباً 2 ایکڑ 3 ایکڑ جگہ پیچھے ہے. لوگوں نے پوچھا سرکار پاک پتن سے اجودن سے چل کے آ جاتے ہیں آپ، تو قبر شریف پر حاضری نہیں دیتے؟ فرمایا میرے دادا مرشد کا مقام ہے، دادا صاحب کے قدم، تو میں ان قدموں سے آگے گزر کر ان کے پل تک کیسے جاؤں جب میرے دادا مرشد چونکہ حضرت بابا فرید الدین صاحب کے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے پیر حضرت خواجہ غریب نواز. فرمایا دادا کا وہ مقام ہے کہ جس کے قدموں میں میرا دادا مرشد بیٹھتا ہے. فرید الدین کے یہ جرأت میں نہیں اس مقام سے آگے گزر کے جا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لاکھوں کو مسلمان تو انہوں نے بنایا، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنوں کو بنایا؟ انہوں نے کہا جی جو بنے ہوئے ہیں ان کو مشرک بنایا اور تو کچھ نہیں کیا. نیا تو وہ مسلمان نہیں بنایا، البتہ جو بیچارے خود کسی سے کلمہ پڑھ کے آ گئے ہم نے تو ان کو مشرک بنایا. ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہ جو اکثر کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ مومن نہیں ہے، مشرک ہے. یہ ترجمہ اسماعیل دیلوی کا اور یہ ترجمہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا، باقاعدہ لکھا ہے کتاب التوحید میں، اٹھا کے دیکھو. معلوم ہوا کہ تیری منطق یہ ہے کہ کفر اور ایمان ایک ہی وقت میں، شرک اور ایمان ایک دل میں جمع ہو جاتے ہیں، حالانکہ شرک اور ایمان آپس میں 2 ضدیں ہیں. جہاں ایمان ہوگا وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا. ارے پگلے بھابی تو نے کیا ترجمہ کیا؟ جس دل میں نور ایمان ہو وہاں شرک کا گزر نہیں ہوگا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. یہاں تک لکھ دیا. یہ لوگ کیا جانے تم الزام اللہ علی المشرکین، یہ ذرا توجہ سے سننا، علی المشرکین الذین یسألون المخلوقین.
میں یہ عبارت کتاب توحید سے پیش کر رہا ہوں محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اسماعیل دیلوی کی تقویت الایمان سے. کہتا ہے یہ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون میں اللہ تعالیٰ نے یہ حجت تام کر دی، دلیل کامل کر دی ان مشرکوں پر کہ یسألون المخلوقین جو اللہ کی مخلوق کو پکارتے ہیں، وَيُنَادُونَهُمْ مَعَ زَعْمِهِمْ أَنَّهُمْ أَدْوَنُ مِنَ اللَّهِ، اور ان کو پکارتے ہیں اس عقیدہ کے ساتھ کہ وہ اللہ نہیں ہیں، اللہ سے کمتر ہیں. السابقون پہلے مشرک وہ تھے کہ ینادون اللات والعزى والمنات، پہلے مشرک وہ تھے جو لات منات اور عزا کو پکارتے تھے. واللاحقون، اور اس دور کے مشرک وہ ہیں ینادون محمدا وعلیا وعبد القادر، یہ پکارتے ہیں محمد کو، علی کو اور عبد القادر کو. والکل سوا، وہ پہلے مشرک جو لات منات کو پکارتے تھے اور یہ مشرک جو محمد علی اور عبد القادر کو پکارتے ہیں، یہ حکم میں ایک ہی طرح کے ہیں. جیسے ابو جہل مشرک تھا اسی طرح رسول کو پکارنے والے مشرک ہیں. میں نے کہا بے ایمانو، جن کے یہ عقیدے ہوں گے وہ اللہ کا قرب بھی نہیں پا سکتے، وہ رسول اللہ کا قرب بھی نہیں پا سکتے. سبحان اللہ، بے شک. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ نہیں ہے آپ پھر نعرہ مارتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہ اسی طرح کے مشرک ہے جس طرح ابو جہل مشرک تھا، وہ لات کو پکارتا تھا، یہ رسول کو پکارتی. کتاب التوحید میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اور تقویت الایمان میں یہ موجود ہے. اسی طرح کے مشرک ہے. میں نے کہا اچھا اسی طرح کے مشرک ہیں کہ لات کو پکاریں یا اللہ کے محبوب کو پکاریں، دونوں برابر ہیں. میں نے کہا ان کو تو حکم ہے اور ان کے لیے تو مسلمانوں کو حکم ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اہل ایمان چند منٹ رہ گئے، زور سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے مسلمانوں، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے. سبحان اللہ. اللہ تمہارا مددگار ہے. 6واں پارہ اٹھا کے دیکھو، اللہ تمہارا مددگار ہے. وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ تمہارے مددگار ہیں. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور رسول اللہ کی اہل بیت اور رسول اللہ کے صحابہ جو وحی کے اترنے کے وقت وحی کے مخاطب تھے، فرمایا اصحاب رسول اور اہل بیت رسول بھی مسلمانوں تمہارے مددگار ہیں. سبحان اللہ. اور قیامت تک آنے والے اللہ کے ولی بھی مسلمانوں کے مددگار ہیں. سبحان اللہ. میں نے کہا اب لات کے برابر کس طرح کر دیا؟ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے وہ مددگار ہیں. اے اہل ایمان، کیا آپ بھی اس پر خبر رکھتے ہیں کہ رسول و ہو کا لفظ رسول و ہو نہیں ہے کہ سب رسول، یہاں صرف محمد رسول اللہ ہمارے آقا کی بات ہو رہی ہے. اللہ بھی مددگار ہے، محمد رسول اللہ بھی مددگار ہے. سبحان اللہ. آپ کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل واضح لفظ موجود ہے. مجھے ایک شخص کہنے لگا جب اتنے واضح موجود ہوتے تو پھر وہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ کیوں کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی معرفت کیا شیطان کو نہیں تھی؟ جو کم پڑے فرشتے جانتے تھے تو فرشتوں کا استاد نہیں جانتا تھا؟ جانتا تو ہوگا. تو میں نے کہا پھر کیوں انکار کیا؟ انکار کی وجہ عدم علم نہیں ہوتی، عدم ایمان ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ پتہ نہ ہو تو انکار نہیں ہوتا، پتہ ہوتے ہوئے حسد کا شکار ہوتا ہے بندہ. یہ لوگ بھی آیتوں سے واقف ہیں، مگر جن آیتوں میں رسول کی اور مومنین کی اور اولیاء کی مدد کا ذکر ہے یا ان کی شان کا ذکر ہے، ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ آیتیں نہیں پڑھ سکتے حسد کی بنا پر. اور مومن جس کو ایمان کامل نصیب ہوتا ہے اس کی نظر ٹکتی ہی ان آیتوں پر ہے جس میں اللہ کے محبوبوں کی شان ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن پاک کی آیت موجود ہے. اور پھر دیکھیے
ہم حضور غوث پاک کا وظیفہ پڑھتے ہیں، ہر وقت پڑھتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، ہم پڑھتے ہیں۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سارے اولیاء کاملین پڑھتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ جس نے لکھا ہے نا، نہ پکارو عبد القادر کو پکارو مشرک ہو جاؤ گے، ان کے دادا نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ القول الجمیل اٹھا کے دیکھو ان کی کتاب، کہتے ہیں مجھے کوئی تکلیف پہنچے نا، میں تو حضور غوث پاک کے نام کے 2 نفل پڑھتا ہوں، آپ کی اصال ثواب کے لیے پڑھ کے بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کے یا شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ پڑھتا ہوں، میری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان میں نے کہا ہمیں مشورہ دے رہے ہو، پہلے اپنے دادے کی تو خبر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہندوستان میں قرآن پاک کا فارسی میں سب سے پہلے ترجمہ کرنے والی یہی شخصیت ہے۔ کسی زبان میں پہلے یہاں ترجمہ نہیں ہوا ہندوستان میں، پہلا ترجمہ فارسی کا شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے۔ 4 بیٹے محدث ہیں ان کے اور قرآن کے مترجم ہیں، ترجمے ہی ان کے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین دہلوی، شاہ عبد القادر دہلوی اور شاہ عبد الغنی دہلوی۔ سبحان اللہ۔ 4 بیٹے ہیں ان کے محدث، دین کے علم پڑھانے والے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز ہمارے استاد ہیں، ہمارے سلسلہ کے، میرے 8 استادوں کے بعد ان کا نام ہے، ہم نے سند حدیث ان کی ہمارے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا نالائق، دنیا کو یہ سبق دینے چلا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتابوں میں واضح لکھتے ہیں، میں تو صلاۃ غوثیہ پڑھ کے اور درود شریف غوثیہ پڑھ کے بغداد مقدس کی طرف 11 قدم اٹھا کے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا وظیفہ پڑھتا ہوں، میری مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ المدد یا غوث اعظم، المدد یا دستگیر، بھیڑ جد کوئی بنے تے اے وظیفہ پڑھ کے بے۔ یہ وظیفہ پڑھو، مشکلات حل ہوگی۔ اور پھر یا علی کہنے کو مشرک کہا۔ القول الجمیل میں اور در سمین میں حضرت شاہ صاحب نے لکھا اور فیوض الحرمین میں بھی لکھا، یہ دادا ہیں، فرماتے ہیں میں نادی علی بھی پڑھتا ہوں، نادی علی بھی میں پڑھتا ہوں، اور اوابین کے بعد یعنی مغرب کے بعد جو 6 نوافل ہیں وہ ادا کر کے میں نجف اشرف کی طرف منہ کر کے تو میں حضرت مولا علی شیر خدا کے نام کا وظیفہ۔ نادی علی کی عبارت آپ جانتی ہیں کیا؟ نادی علی کی عبارت میں 3 دفعہ حضرت مولا علی کی ندا کا لفظ موجود ہے، کلو غم و ہم سینجلی بولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ حضرت شاہ ولی اللہ تیرے گھر کی کتاب چھپی ہوئی ہے، ہمیں مشورے دینے چلا، پہلے اپنی گھر کی کتابیں پڑھ کے دیکھ۔ تیرے تایا شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انبیاء کو یا اولیاء کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھتے ہوئے ندا کرتا ہے قریب سے یا دور سے، وہ مشرک نہیں ہوتا بلکہ وہ ولیوں کی بھی سنت ادا کر رہا ہے، نبیوں کی بھی سنت ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تفسیر فتح العزیز حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب سورہ فاتحہ کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی بھی استاد ہیں اور اہل سنت کے پیشوا ہیں، اور اسماعیل دہلوی کے سکے تایا ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی کے بڑے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا تم اگر ابا مانتے ہو اپنے سلسلے کا اسماعیل کو تو اس کا ہی تایا ہے، مسئلہ بیان کر رہا ہے، جس میں فضل تھا وہ بیان کر رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کیا کہ اگر استعانت لغیر اللہ بوجہ کے اعتماد برا غیر نہ باشد وعورا مظہر عون الہی داند، اینو استعانت نہ صرف رواست بلکہ طریق انبیاء و اولیاءست۔ اگر کوئی اللہ کے بندوں کو اس نیت سے ندا کرتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد کے مظہر ہیں تو فرمایا اس کو شرک و کفر نہ کہو، اس طرح تو مدد نبیوں نے بھی مانگی ہے، اللہ کے ولیوں نے بھی مانگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان لوگوں کا کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک ہے، فلاں بھی شرک ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کہنے میں اور لات منات پکارنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تمہیں؟ کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ تو ہمیں لات میں اور تمہارے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ کیوں؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے، میرے پاس 5 منٹ ہے اور آیات سن لیجیے۔
یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ، کہیے سبحان اللہ۔ اب ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے، مومنین کے مددگار نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے خود مدد مانگ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ کی مدد کرو، کونوا انصار اللہ، اور اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد۔ لفظ میں رعایت کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پارٹی کا ترجمہ نہیں کر رہا، میں آداب کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں۔ کونوا انصار اللہ، اگر بندوں کے ساتھ مدد کا لفظ بولنا ناجائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بول دیا۔ اب کیا بولا؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے اللہ کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا عیسیٰ ابن مریم آپ بے فکر ہو جائیں، ہم اللہ کے دین کے لیے آپ کے مددگار ہیں۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہے جو شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا، یہ تو نبیوں نے بھی مدد مانگی، اللہ کے بندوں سے اگر نبی مدد مانگے اور مانگنا مشرکانہ کام ہو تو انبیاء کیوں مانگے؟ یہ شرح شاہ صاحب کا تفسیر میں نبی کس طرح مدد مانگتے ہیں یہ مانگتے ہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مجدد میعاد حاضرہ و صاحب معید ملت طاہرہ مولانا شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بے بسر اندھے یہ تیری ہوس ہے کہ تو کہتا ہے بندگان خدا مدد نہیں کرتے، تیرے سر کو درد ہو تو حکیم کے مطب کو دوڑتا ہے، اور کوئی تیرا مکان چھین لے تو حاکموں کی کچہریوں میں دوڑتا ہے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ اگر حکیم کی دوائی تیری شفا کا سبب بن سکتی ہے، اور اگر حاکم کی مدد تیری داد رسی کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو پگلے اللہ کے نبی و ولی دنیا میں تیری مدد کے سبب کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ فرماتے ہیں تیرے کہنے سے ہم کوئی رکنے والے نہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضور نے نہ تو کبھی کہا ہی نہیں، لطف یہ ہے اللہ نے کمال کیا ہے، فرماتے ہیں نہ تو آپ نے کبھی کی نہیں، لطف یہ ہے کہ آپ نے اگر بھی کبھی نہیں کہا۔ مطلب ہے نہ تو ہے نا ٹکا سا جواب دینا، اور اگر ہوتا ہے اپنی دین کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کرنا، اگر تو نے ایسا کیا تو پھر تمہیں مدد ملے گی۔ فرمایا میرے آقا کی بارگاہ وہ ہے نہ تو وہاں ہے ہی نہیں، آپ نے تو اگر بھی کبھی نہیں کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ سے اور تفسیر سے جو میں نے مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، قرآن پاک کی آیت کریمہ واضح طور پر اس کو بیان کر رہی ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی، سارے نبی بادشاہ ہوتے ہیں لیکن یہ پوری دنیا کے بادشاہ کہیے سبحان اللہ۔ اور ایسے پیغمبر ہیں کہ جن ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع، درندے ان کے تابع، پرندے ان کے تابع۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے، لوگ تو ہم سے پوچھتے ہیں نبیوں کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا اوپر بوتھا اٹھانے کی ضرورت نہیں، قرآن میں غوطہ ذہن ہو، نیچے منہ کر کے قرآن پڑھنا، جتنا اوپر منہ کرتا ہے۔ یہ پہاڑیاں تمہیں بتائیں گی کہ نبیوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ گلاسوں کی پہاڑیوں سے پوچھ رہے ہوئے، منہ ادھر کر کے یہ نیچے کرو اور قرآن میں دیکھو۔ قرآن کہتا ہے سخرنا لہ الریح، ہم نے ہوائیں بھی اس کے تابع کر دیا، تجری بامرہ،
اسی کے حکم سے چلتی ہے، جدھر چاہتا ہے، بلکہ اشارہ ابرو کرتا ہے تو طوفانوں کے رخ مڑ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، تجری بامرہ روحان حیث اصحاب، وہ چاہتا ہے تو بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی اور آہستہ آہستہ ہوا چلتی ہے، باد نسیم ایسے جھونکے آتے ہیں اس کے، اور چاہتا ہے تو شدت سے طوفان بن جاتا ہے۔ ایسے چاہتا ہے ادھر چل ادھر چل، ادھر طوفان آ رہا ہے، ایسے منہ سے نہیں بولتا، ایسے اس کو کہتے ہیں اشارہ ابرو، ایسے کہتے ہیں نا بڑے ناز کے ساتھ، یہ محبوبوں کی شان ہوتی ہے۔ فرمایا طوفان آ رہا ہو، طوفان سونامی بن جاتی ہے، وادیاں الٹ جاتی ہیں، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ ابرو کو ہلا دینا طوفان کا رخ مڑ جاتا ہے۔ میں پڑھنے والوں ہم نے ساری باتیں بتا دی، آپ نے مرضی سے سبحان اللہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ تجریب امرہی، میں کہا ملا تو کدھر گھومتا ہے، قرآن پڑھ، تجھے پتہ چلا کہ نبیوں کے رب نے کیا شان بخشی ہوئی ہے۔ تجریب امرہی، اشارہ ابرو سے، چاہے تو آہستہ چلائے چاہے تو تیز تیز چلائے۔ وَشَيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، یہ جتنے کاریگر ہیں جنوں میں اور سمندروں کی تہ میں غوطہ لگانے والے، وہ خاص جو جواہر نکالنے والے جن ہیں، فرمایا میں نے سارے شیاطین اور جنات اس کے تابع کر دیے۔ اور سبحان اللہ، پرندے بھی تابع ہیں، ان کو بولیاں بھی سکھائی، عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں اور اللہ نے ہر شے ہمیں عطا فرمائی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے پاس وقت نہیں تفصیل میں جاؤں، ایک چھوٹی سی بات اور بتاتا ہوں، شان ہے انبیاء کی اس لیے کہہ دیتا ہوں۔ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، صبح کو نکلتے ہیں نا سیر کے لیے، جی یہاں کی زندگی تو شروع 12 بجے ہوتی ہے، نبیوں کے طریقے صبح کو نہیں سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے بعد بقدر رمح، ایک نیزہ برابر سورج نکلنے تک جن امتیوں کو سونے کی عادت ہے وہ یاد رکھ لیں، نہ ان کے رزق میں برکت ہے، نہ اولاد میں برکت ہے، نہ گھروں میں برکت ہے۔ فجر بھی پڑھو بقدر رمح، ایک نیزہ کی مقدار سورج بلند ہوتے ہیں، جاگنے کی عادت تم ڈال لو، فرمایا تمہارے گھروں میں رزق، مال، جان کی برکت کا محمد ضامن ہے۔ اس وقت شیطان بھی تھپڑے دے کے سلاتا ہے نا، آج نیند آتی بھی اسی وقت۔ غدوہا شہر، لیکن فرمایا اس وقت میرا سلیمان نکل رہا ہے سیر کے لیے، جی اگر دمشق سے نکلتا ہے نا، شام سے، فلسطین سے، تو پہلا پڑاؤ آ کے روس میں کرتا ہے، 1 مہینہ کی مسافت تک پہلی پرواز، غدوہ اشار مرواہ اشار، مہینے بھر کا فاصلہ، ایک صبح کی سیر ہے ان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا پہ اڑ رہے ہیں، بغیر کسی توسط کے، کسی چیز کے واسطہ کے، بغیر ہوا پہ، اور میرے اکیلے نہیں، سارے درباری بھی، کیونکہ نبیوں کی عادت نہیں کہ اپنوں کو چھوڑ کے جانا، درباری بھی ساتھ ہے، درندے پرندے ساتھ ہیں، شیر چیتے ساتھ جا رہے ہیں، جنات بھی ساتھ ہیں، سب کو لے کے جا رہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے، کیا کہہ سکتی ہے؟ میں نے کہا تم جو یہ پٹھو لگائے پھرتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ نبیوں کی کیا شان ہے؟ وہ تو ہوائیں بھی ان کی تابع ہیں اور دریا بھی ان کے تابع ہیں، ان کے باپ وہ ہیں کہ سخرنا لہ الجبال کا سخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین۔ فرمایا داؤد کی یہ شان ہے کہ انگلی کا اشارہ کرتے پہاڑوں کے سینے پھٹ جاتے ہیں اور داؤد کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو ابھی بتا رہے ہیں جی ان کے پاس کیا عظمت ہوتی ہے، کیا شان ہوتی ہے؟ اچھا اتنی شان کے بعد اب کوئی کام کرنا ہو تو یا خود کریں یا اللہ سے مدد مانگیں۔ بھئی اتنا بڑا مقام جو دے دیا، ہوائیں تابع، جن تابع، دریا مسخر ہے ان کے سامنے، پہاڑ مسخر ہے، تابع ہیں، لیکن جس مسئلے کو چیستان بنایا منکرین نے، آئیے قرآن سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہدہد آیا، چھوٹا وہ پرندہ، آپ جانتے ہیں اس کے لیے قرآن میں اس کو تفصیل سے ذکر ہے۔ ہمارے پنجاب میں وہ پرندہ پایا جاتا ہے تو اس کے سر کے اوپر ایک تاج ہوتا ہے، پنجابی میں اسے ہم لوگ کلی ترخان بھی کہتے ہیں، اس کے سر پہ ایک تاج، جو تھوڑا سا میرے کا علاقہ ہوتا ہے اس میں وہ باہر نکل کے بیٹھتا ہے،
وہ زمین کھودتا رہتا ہے لمبی چنجا دیکھا ہوگا آپ لوگ میں نے بارہا دیکھا حدود کی تعریف کے لیے بارہا دیکھا جا کے باقاعدہ دیکھا شوق سے وہ حدود ہے کیا قرآن بھی اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ نمائندہ تھا پیغام لے جاتا رہتا آخری جملہ ہے آگے بتایا اور نے کہا حضرت ہاں آپ نے فرمایا کدھر تھا تو نے مجھے بتایا نہیں میں تجھے ماروں گا گنجا کر دوں گا تمہیں بتائے بغیر چلے گا یہ کنٹرول ہے نا اللہ کے نبی کا پرندوں تک کا پتہ ہے کدھر تھے تم مجھے اجازت لے کے نہیں گئے میں ماروں گا تمہیں میں تمہیں ذبح کر دوں گا ماروں گا میں نے کہا حضرت تھوڑا ٹھہریے میں آپ کے مطلب کی کوئی خاص بات لے کے آیا ہوں بتاؤ پھر کیا لاؤ خود ہی کہہ دیا اولیات یعنی بھی سلطان مبین یا کوئی خاص پیغام ہے تو لائے ہو میرے لیے کوئی خبر لائے ہو تو پھر ان نے کہا جی لایا ہوں بہت دور گیا تھا احط بمالم تحط میں ہی ادھر چلا گیا جہاں آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی بچے تو کا من سبا من نبائی یقین میں ملک سبا سے آیا ہوں اور بڑی خبر لایا ہوں آپ کے لیے میں نے کہا بتاؤ ان کا ایسے نہیں بتاؤں گا کان قریب کرو کان میں بتاؤں ادھر بڑے جن ہیں شیاطین ہیں کیا لطافت ہے کان میں انی وجدتم رازن تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم ملک سبا میں ایک بڑی ملکہ ہے کوئین ہے بڑی شان ہے اس کی من کل شیء اللہ نے اس کو عطا فرمائی بڑا تخت ہے اس کا فرمایا کان میں کیوں بتاتے ہیں کہا کان میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ تیرے جیسا دنیا میں مرد کوئی نہیں اور اس جیسی حسین عورت کوئی نہیں میرا دل ہے کہ آپ ان سے شادی کریں یہ لطافت ہے اس لیے میں کہا سب کو نہیں بتایا آپ نے فرمایا اچھا دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے اس کا تخت چاہیے جو والا عرش عظیم کہہ رہے ہیں نا جو بڑا تخت ہے اس کا تخت چاہیے آخری جملہ ہے تقریر ختم ہے اب آپ کو تخت چاہیے نا تو اتنی بڑی حکومتیں جب رب نے دے دی رب سے ہی مانگنے میں تخت لا دو فرمایا سلیمان جب تجھے اتنی قوت دی ہے تیرے کام کرنے والوں کو بھی تو قوت دی ہے تیرے درباریوں کو اس کا مالک اتنا طاقتور ہو تو کچھ تو اس کے کاموں میں بھی کام ہوتا ہے ان سے کہیں چھوٹا سا کام بڑا وزنی 300 آدمی لا نہیں سکتے اور اتنی ملک سبا دور ہے کہاں لائیں گے فرمایا ان سے کہ اب سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے والد بھی آپ جانتے ہیں پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں حضرت داؤد علیہ السلام صاحب کتاب ہیں پورا خاندان نبیوں کا ہے پورا سلسلہ ہی انبیاء کا ہے اگر بندوں کو پکارنا یا ان سے مدد طلب کرنا شرک ہوتا تو اس خاندان میں تو بالکل کوئی بو بھی نہیں آ سکتی کوئی معمولی سا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا جن کے گھر نبوت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اسی خاندان میں تو کتابیں اتر رہی یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین اے درباریو تم میں سے کون لائے گا اس کے تخت کو قبل اس کے کہ وہ آئے میرے پاس اس کے آنے سے پہلے کون اس کا تخت لا کے مجھے دے دل سے کہو سبحان اللہ بس یہی مسئلہ ہے آگے نہیں سنانا میں نے بھائی فرید نے کہا یا ولی نے کہا میں لاؤں گا وہ میرے موضوع میں نہیں میرا موضوع یہ ہے کہ یہ نبی ہیں رسول کے بیٹے ہیں اتنی بڑی طاقت ہے جب مخلوق سے کچھ مانگنا یا کہنا یا ان سے مدد طلب کرنا شرک و کفر ہوتا یا اپنی طاقت سے لاؤ یا اپنے رب کی ایھا الملأ کیوں کہتے سبحان اللہ ان کو کیوں پکارتے سبحان اللہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے اور یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کا میں سنا چکا ذوالقرنین کا 16ویں پارہ میں موجود ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا 13ویں پارے کی ابتدا میں یہ واقعہ موجود ہے انبیاء کرام کا یہ عمل ہے ارے تنگ نظری کسی مسئلے کا علاج نہیں ظالموں قرآن پڑھو ایسے ہی اہل سنت مسلمانوں کو اہل ایمان کے ایمان برباد نہ کرو قرآن پڑھو قرآن تمہیں کھول کے بتائے گا کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا اصل میں رب سے مدد مانگنا ہے اور اللہ کے بندوں کا بندوں کی مدد کرنا یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں اصل میں اللہ کی ہی مدد ہے کہ بلی میں جو قوت ہے وہ بھی تو رب نے ہی عطا فرمائی آخر دعوانا
اپنے در پہ بلا لیجئے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ہم کو اپنا